ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور خوبصورت ترین نام میں مسیح خداوند کا یہ چھوٹا سا خادم نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ جو ریگولر ہمارے ساتھ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے مختلف سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ایک اور سوال ہمارے ایک مسلمان ساتھی کی طرف سے آیا جو ہمارے یہ پروگرامز دیکھتے ہیں، اور چونکہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہم سے سوال پوچھیں، تو جو بھی سوال آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹڈی کر کے اس سوال کا جواب دیا جائے۔ اور جو آج سوال ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے دوست کچھ یوں پوچھ رہے ہیں کہ عیسائی مسلمانوں کی طرح نماز ادا نہیں کرتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے دو حوالہ جات بھی دیے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو عیسائی ہیں ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ ہماری عبادات کی طرح ہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کی طرح عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے؟ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو سوال یہ کہ آپ جو عیسائی ہیں وہ ہم مسلمانوں کی طرح نماز کیوں ادا نہیں کرتے، جبکہ آپ کی بائبل میں کچھ ایسے ثبوت ملتے ہیں جہاں ہماری طرح نماز ادا کی گئی۔ اور جو حوالہ جات انہوں نے دیے ہیں، دو حوالہ جات ہیں جن حوالہ جات کو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے دوست نے جو حوالہ دیا ہے وہ عہد عتیق میں سے نہمیہ کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی 5 اور 6 2 آیات ہے۔ میں تلاوت کر لیتا ہوں، خود بھی دیکھتا ہوں، اور آپ بھی سنیے گا کہ ان 2 آیات میں کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ ان صاحب کی طرف سے ریفرنس آیا ہے۔ 8 باب اور اس کی 5 اور 6 یہاں لکھا ہے، اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین، اور انہوں نے اوندھے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اور دوسرا حوالہ جو صاحب نے دیا ہے وہ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت ہے، اور میں پڑھوں گا نہیں، لیکن میں نے پڑھا ہے، زبانی معلوم ہے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اس حوالے کی تلاوت کر سکتے ہیں، جہاں مسیح خداوند بعد از بپتسمہ یردن پر لینے کے بعد بیابان میں یا جنگل میں، کہیں بھی کوئی بھی جگہ تھی، وہ آزمائے گئے ہیں، اور شیطان آ کر مختلف طریقوں سے آپ کو آزماتا ہے۔ اور جو حوالہ دیا گیا ہے اس حوالے کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ابلیس آ کر آپ سے مخاطب ہوتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے سجدہ کریں تو میں یہ تمام سلطنتیں، بادشاہتیں، مملکتیں آپ کو دے دوں گا۔ اور پھر مسیح خداوند نے اس کو جواب دیا، کیا کہ لکھا ہے
کہ تم खुदावन अपने खुदा ही को सिजदा कर। और मैं समझता हूं कि साहब ने जो सवाल किया उसके मुताबिक वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो नहमिया की किताब है, ये जो नहमिया की किताब है, इसमें हमें यह नजर आता है कि नहमिया सबसे ऊपर था। ये ऊपर होने से मुराद ये नहीं कि दर्जे और मुकाम की बात है या अजरा बहुत बड़ा कोई अजीम शख्स था। हां, वो काहिन था, शरीयत के बाबत वो जानता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी शय था। ज़ाते इलाही का, परवरदिगार का वो एक खादम था। लेकिन ऊपर होना से मुराद जरा ऊंची जगह जहां पर लोग आपकी निगाह में क्लियरली नजर आते हों और लोग आपको भी क्लियरली देख सकें, एक ऊंची जगह पर यानी वो खड़ा था। और जब उसने उसे खोला, किसको खोला? किताब को। बाय द वे उस वक्त किताब थी नहीं, ये मेरे लिए और आपके समझने के लिए लफ्ज किताब इस्तेमाल हुआ है। वहां पर तोमार थे, चमड़े के लिखे हुए स्क्रोल, जिनको खोला जाता था और खोलकर उनको पढ़ा जाता था। तो बहरहाल कुछ भी था, लेकिन खोला और फिर क्या हुआ? सब लोग खड़े हो गए। अब मुसलमानों की नमाज में लोग खड़े भी होते हैं, तो इन साहब को यह नजर आया कि जी लोग खड़े हो गए, लेकिन बाय द वे यहां पर लोगों का खड़ा होना कलामे खुदा के सुनने की खातिर ताजीमन खड़ा होना है। और अगर आज भी जब खुदा का कलाम खोला जाए, कई जगहों पर लोग ताजीमन खड़े होते हैं, कई जगह पर नहीं होते। कई जगह पर जो कायद है वो कहता है कि ताजीमन सब खड़े हो जाएं, लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई शरीयत नहीं है कि जरूर आपको खड़ा होना ही है। ताहम साहब के सवाल में उनको खड़ा होना नजर आया कि लोग खड़े हो गए, तो आप खड़े क्यों नहीं होते हैं? दूसरी बात यहां पर यह भी लिखी हुई है कि फिर लोगों ने अपने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जवाब दिया। लेकिन अब यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि हाथ उठाकर यूं यूं किया या यूं किया या दोनों हाथ बिल्कुल फिजा में फुल बुलंद किए हैं या अपने हाथ यूं बुलंद किए हैं, यूं किए हैं। यह बात यहां पर नहीं लिखी हुई है। एक सेंस बनता है कि पॉसिबल है कि उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा हो आमीन, हम मुत्तफिक हैं। हम छोटे थे तो स्कूल में जब हमारे असातिज़ा हाजिरी लगाते थे, नाम लेते थे, हम कहते थे हाजिर जनाब। तो मुमकिन है कि इसका मतलब यह भी हो, लेकिन अगर हम इससे यह भी मुराद ले लें कि उन्होंने अपने हाथ खड़े किए होंगे दुआ के लिए और कहा होगा आमीन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो एक तो खड़े होने की बात यहां हमें नजर आती है, दूसरा हाथ उठाने की बात हो रही है। तीसरी बात यहां पर जो नजर आती है वो ये है, उन्होंने ऊंधे मुंह जमीन तक झुककर खुदावन को सिजदा किया। तो साहब सिजदे पर जोर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो झुके और उन्होंने सिजदा किया। पॉसिबल है कि वो जमीन पर बिल्कुल लंबे लेट गए हों, ऊंधे मुंह गिरकर, पॉसिबल है। और यह भी पॉसिबल है कि दो जानू होकर खुदा के हुजूर सरे तस्लीम खाम हुए हों, जिसको हम सिजदा करना कहते हैं, मुमकिन है। और इसी से टैली होती हुई बात हमने मती की मार्फत इंजील मुकद्दस 4:10 में देखी, वहां भी सिजदा की बात है। अब उठना, हाथ उठाना, सिजदा करना, यह मुसलमानों की इबादत में बातें शामिल हैं। उठना भी, घुटनों पर बैठना भी वहां है, लेकिन खैर यहां पर नहीं है। लेकिन सिजदा करना और
ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا. یہ الگ بات ہے کہ ہاتھ کتنے اوپر اٹھائے جائیں اور کتنے نیچے رکھے جائیں، یہ ایک الگ سے سنت کی باتیں ہیں. ہم اس طرف نہیں آئیں گے اور نہ ہی اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کھڑے ہونا، ہاتھوں کو اٹھانا اور سجدے میں گر کر جھک کر خدا کی تعظیم کرنا اور آمین آمین کہنا. حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم ان حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس جو تورات شریعت کی کتاب تومار رکھ پڑھا گیا تو اس وقت کھڑے بھی ہوئے اور اس پر آمین بھی کہا کہ ہم اس پر متفق ہیں، ہمیں ایسا کرنا ہے جو ہم نے نہیں کیا. اور پھر وہ خدا کے حضور تعظیماً جھک بھی گئے، سجدہ بھی کیا ہے. میں بالکل متفق ہوں. اور مسیح خداوند کے وقت بھی اور ایون آج بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہم ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے حضور کھڑا ہونا یا اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، آنکھیں بند کر کے ہی دعا کرنا یا آنکھیں کھول کر دعا کرنا ضروری ہے، یا سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں بھائی، اگر آپ کو کسی نے ایسا بتایا تو وہ ایک غلط بات ہے. لیکن ایک بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ سیم وہی سٹرکچر جو آپ اپنے ہاں دیکھتے ہیں، سیم وہی سٹرکچر آپ ہمارے ہاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کو وہی سٹرکچر، وہی سیٹ اپ نظر نہیں آتا تو پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے ہاں بپتسمہ کیوں نہیں ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہمارے ہاں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خدا کے کلام کے ساتھ تیلی ہوتی ہے اور خدا کے جلال کا سبب ہے، اس کی عزت اور تعظیم کا سبب ہے. اگر میں آپ میں دیکھوں تو وہ باتیں نہیں ہیں. جواز بن سکتا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں، لیکن میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا ایک کنسپٹ اور شریعت کے اصول اور سننا یہ ایک مختلف باتیں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں بنسبت ہمارے. ہم آپ سے پہلے پیدا ہوئے تھے، سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں بہت حد تک معلومات حاصل ہیں کہ اہل یہود کیا کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طور پر کرنا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے اس سوال کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں اہل کلیسا میں ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر دعا ہوتی ہے. مرکز 11 باب کی 25 آیت آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں خدا کے حضور سجدہ بجا لایا جاتا ہے، اہل یہود میں بھی اور آج بھی. عہد جدید سے حوالہ دیا، لیکن اہل یہود میں زبور کی کتاب 99 زبور اور اس کی 5 آیت میں، اور پھر زبور 95 کی 6 میں بھی وہاں پر خداوند کے حضور سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر رسولوں کے اعمال الرسل عہد جدید میں اس کے 20 باب اور اس کی 36 آیت میں ہم گھٹنے ٹیکنے کی بھی بات دیکھتے ہیں جو شاید آپ کو نظر نہیں آئی کیونکہ آپ نے پڑھا جو نہیں. پھر ہم عہد عتیق میں بزرگ یسایہ نبی
کہ صحیفہ کے پہلا باب کی 15 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہاتھوں کے پھیلانے کی بھی بات نظر آتی ہے. شاید یوں ہاتھ یا لمبے، میں جانتا نہیں ہوں، شاید یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں انہوں نے خدا کے حضور. اس کا ذکر ملتا ہے. اور پھر پہلا سلاطین 8 باب اور اس کی 38 آیت میں بھی خدا کے گھر کی طرف ہاتھ پھیلانے کی بات کی گئی ہے. اور یہ خدا کا گھر نہ تو اس وقت گرجا تھا، نہ اس وقت کعبہ تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے. اس وقت ہیکل تھی، بیت المقدس، اور اس طرف وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے. ایون اہل یہود اپنا چہرہ بھی بیت المقدس کی طرف کر کے تلاوت بھی کرتے اور دعا بھی کرتے. اور شاید یہی سبب ہے کہ بہت کچھ آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے جو اہل یہود میں ہو رہا تھا، جو آج آپ میں ہمیں نظر آتا ہے. ان بہت ساری باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف اور آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت اور بندگی کرتے ہیں، جو آپ کا طریقہ کار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہمیہ 8 باب میں جو یہودی لوگ دعا کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی دعا سے بالکل مختلف ہے. ان کا طریقہ بالکل مختلف تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ عربی میں بھی دعا نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبرانی زبان میں دعا تھی جو وہ کر رہے ہوئے ہوں گے. اور یہودی لوگ صبح، دوپہر اور شام کو دعا کرتے تھے خدا کے حضور. آپ 5 دفعہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک سیٹ اپ آپ نے وہاں ہی سے لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اہل یہود میں بھی اور ہمارے ہاں بھی جب بھی عبادت میں ہم آتے ہیں، ایک پروگرام میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ہم اپنے پاپوں کا خواہ وہ جانے ہیں یا انجانے ہیں، انسان خطا کار ہے، ہم خدا کے حضور ان پاپوں کا اقرار کرتے ہیں. اور پھر ہماری عبادات میں حضرات کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے اور خواتین کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. یہ آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم آپس میں جو مسیحا کو اپنے نجات دہندہ اور مالک اور خداوند کے طور پر مانتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ ہے. اور ہماری عبادت میں خواتین اور حضرات اسی لیے دونوں اکٹھے مل کر عبادت کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی اور بہنیں سمجھتے ہیں. اور خدا کی حضوری میں اگر ہم بھائی اور بہنیں نہ بھی سمجھیں نا، تو ہماری آنکھ خدا کی حضوری میں خدا سے ہی لگی ہوتی ہے. اس میں کوئی اور آنا چاہیے نہیں. اور جہاں بھائی اور بہنیں ہوں وہاں تو فیملی کی بات ہوتی ہے نا، اور فیملی ہی ہوتی ہے. ہم مل کر خدا کے حضور بندگی اور عبادت کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسیحیت میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کر بھی دعا کرتے ہیں. عبادت میں ہم کھڑے ہو کر بھی دعا کرتے ہیں. ہم شخصی دعا میں خدا کے حضور سر تسلیم خم ہو کر، جھک کر، گھٹنوں کے بل بھی دعا کرتے ہیں.
اور اگر گرجا گھر میں ہماری دعائیا میٹنگز ہوں اور ان دعائیا میٹنگز میں ہم سجدہ کے بل خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں، اور اگر ہماری جنرل عبادت ہوتی ہے، جیسے اتوار کے دن مثال دے رہا ہوں، اور اگر کسی عبادت گو شخص کا دل کرے، خدا کا روح اس کو تحریک دے کہ وہ خداوند کے حضور جھک کر دعا کرے جبکہ باقی کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا کہ آپ جھکے ہوئے کیوں ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ نہیں، کیونکہ یہ غلط طریقہ ہے نہیں ہے۔ ہمیں کوئی غلط اور درست طریقہ فزیکلی پوزیشن کے اعتبار سے نہیں بتایا گیا کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ درست ہے۔ خدا کو ہماری پوزیشن اور ہمارے طریقے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر خدا کچھ دیکھنا چاہتا ہے، خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہونا، یعنی خدا کی طلب محسوس کرنا اور اس کی شان کے شایاں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے خاکستر پاتے ہوئے ہم جھک جاتے ہیں اور خداوند کے حضور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ لہذا ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں، ہم سجدے میں بھی گر کر دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اپنایا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ تینوں طریقے درست ہیں، لیکن اگر ہم طریقہ کوئی بھی اپنائیں لیکن ہمارا دل خدا کے ساتھ درست نہ ہو، راست نہ ہو، تو پھر اس دعا کا نہ تو ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے، نہ ہی خدا کے حضور یہ مقبول ٹھہرے گی، کیونکہ دل کی تبدیلی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز کا اتنا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی سنت مسیح خداوند نے نہیں چھوڑی کہ فزیکلی یہ طریقہ درست ہے اور اس کے مطابق تم طریقے کو اپناؤ۔ کتاب مقدس میں ہمارے لیے کوئی اس طرح کی شریعت نہیں ہے۔ بار بار کہتا ہوں، ظاہر سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے باطن پر نگاہ کرنے اور غور کرنے سے متعلق بتایا گیا ہے، اور ہمارا طرز عبادت نہ تو اہل یہود سے ہو بہو ملتا ہے، نہ آپ سے ملتا ہے، لیکن آپ کا ان سے ضرور ملتا ہے، یعنی اہل یہود سے ٹوٹلی تو نہیں لیکن قربانیوں کے اعتبار سے، اور جسم کے اعتبار سے، یعنی پریکٹس کے اعتبار سے، رسومات کے اعتبار سے، جسمانی پہلو سے، عبادات کے سٹرکچر کے اعتبار سے بہت ساری باتیں آپ کی ان کے ساتھ ملتی ہیں، ٹائم کے اعتبار سے، اور جہاں تک نہانے دھونے کی بات آپ نے وضو کی ہے، کسی حد تک، پھر داڑھی، پھر لباس، بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ ان کی بھی عیدیں تھیں، آپ کے ہاں بھی ہیں، وہ بھی قربانی کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں کفارے کی عید، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عید فطیر بھی مناتے تھے، آپ عید الفطر مناتے ہیں۔ بہت کچھ ہے، میں اس وقت اس طرف یہاں آنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اس پر بات کروں گا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بات پر زور دیا جاتا ہے وہ باطن پر تو ہے، لیکن مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک
اور اس کا 5 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں مسیح خداوند یوں فرماتے ہیں عبادت گو شخص سے، مجھ سے اور میرے ہم ایمان بھائیوں اور بہنوں سے، کہ اگر تم عبادت کے لیے جاتے ہو اور آپ قربانی کر رہے، نظر کر رہے، عبادت کر رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے او میں نے تو فلاں بھائی کو برا بھلا کہا، او فلاں تو مجھ سے ناراض ہے، تو پھر تمہاری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دو، یہاں جاؤ اور پہلے اس کے ساتھ صلح کرو اور پھر آ کر عبادت کرنا۔ ہمارے ہاں عبادت قضا نہیں ہوتی، دعا قضا نہیں ہوتی، نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن قضا آ جاتی ہے اگر ہم ایسے موڈ میں دعا کریں جب ہمارے دل میں نفرت اور کدورت بھری ہو، کسی کو معاف نہ کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو۔ ایک اور بات، کتاب مقدس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ روزہ سے متعلق، یہ صرف 2-3 مثالیں تھی جو میں دینا چاہ رہا تھا۔ مقدس متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 5 اور 6 2 آیات میں روزہ سے متعلق ہے کہ جب تم روزہ رکھو اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی ریاکار تھے، منافق تھے، کمی آج بھی نہیں ہے، جو دکھاوے کے لیے ایسا کرتے تھے، اور مسیح نے کہا نو 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 نو، یہ جو دکھاوے کے لیے تم کرتے ہو نا، اس کا تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور پھر آج کے لیے آخری بات، مسیح خداوند نے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 15 باب اور اس کی 7 آیت میں اپنے پیروکاروں سے یہ کہا، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو میری تعلیم کی باتیں ہیں ان کی عکاسی تمہاری زندگی سے ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، آئیں ہم فزیکلی سٹرکچر سے اور اپنی اپنی حدوں سے، جہاں ہم نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، وہاں سے نکلیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اور جہان ہے۔ ان کی بابت سیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ یاد رکھیے، خدا ہمارے فزیکل جو آؤٹ لک ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمارے باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ ہم کھڑے بھی ہو کر عبادت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، جھک کر بھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کر بھی اور ہاتھوں کو اٹھا کر بھی، آنکھیں کھول کر بھی، آنکھیں بند کر کے بھی، کیونکہ خدا ان چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہمارے دل کی صفائی چاہتا ہے۔ آئندہ پھر میں ایک نیا سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوں گا۔ میری آپ سے درخواست ہے اور وہ یہ کہ دوسروں سے شیئر بھی کرتے رہیے اور خود بھی میرا یہ پروگرام دیکھتے رہیے کہ میں مسیحی کیوں۔